بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی زیادہ دکھ، رنج اور غم کے ساتھ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ موجودہ صوبائی حکومت، صوبے کرناٹک کی جو حکومت ہے، یہ حکومت پورے صوبے میں تمام مسلم برادری کی مختلف تنظیموں کے تعاون سے اکثریت اس کو حاصل ہوئی اور حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی۔ اور حکومت تشکیل دینے کے بعد ہمارا جو حق تھا وزارت میں، قلمدانوں کی تقسیم میں، وہیں سے نظر انداز کیا جانا شروع ہو گیا۔ لیکن پھر بھی ایک حد تک اس کو لے کے چلنے کی کوشش ہوئی، کی جاتی رہی۔ بہت ساری وہ چیزیں جو حکومت کی تشکیل پانے سے پہلے وعدے کیے گئے تھے، ان وعدوں پر کوئی عمل آج تک نہیں ہو سکا ہے۔ ان مسائل میں ابھی جانا مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں۔ موجودہ حکومت میں جو مسلمانوں کو نمائندگی ملی ہے، چاہے وہ کابینٹ میں ہو، وزارت میں ہو، یا اسمبلی میں اسپیکر کے عہدے کے لیے ہو، یا سی ایم کے لیے ایڈوائزر کے طور پر ہو، یہ سارے دراصل مسلمانوں کی نمائندگی پارٹی میں کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے مسائل کے لیے ان کو ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اور شاید ایسا کر بھی رہے ہوں گے۔ لیکن ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کوگلوں کے حالات کے بعد یہ بتایا گیا کہ ہمیں نہیں معلوم، ہمارے علم میں نہیں ہے، اور آج جو گزشتہ کل طوبہ لے آؤٹ کے مسئلے میں بی ڈی اے کمشنر کا کہنا ہے، آج کے ٹائمز کی رپورٹ میں یہ لکھا ہے، بی ڈی اے کے کمشنر کہتے ہیں میرے علم میں نہیں ہے، بی ڈی اے کے چیئرمین کہتے ہیں میرے علم میں نہیں ہے، یا اوپر اور کوئی منسٹر ہے وہ کہتے ہیں میرے علم میں نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ حکومت یہاں کرناٹک میں پارٹی چلا رہی ہے یا کوئی اور چلا رہا ہے؟ کر کیا رہے ہیں آپ لوگ؟ بھائی اگر وہ آپ کی کارروائی کسی وجہ سے اگر درست بھی ہے تو اس کا اصول ضابطہ کیا ہوا؟ اس کے لیے کوئی اصول نہیں ہے، ضابطہ نہیں ہے۔ سردی کے عالم میں صبح ہوتے ہی سر پہ سوار ہو جائے، نہ کوئی نوٹس نہ کوئی وقت، اور لا علمی ہر ایک ظاہر کرتا ہے، تو یہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ بات ہے۔ میں یہ جسٹیفائی کرنے نہیں جا رہا ہوں کہ وہ صحیح مکانات بنے ہیں، غلط بنے ہیں، کیا ہے قانونی پیچیدگیاں کیا ہے، وہ اپنی جگہ میں ہوں گی، اس پر بعد میں بات چیت کی جائے گی۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کارروائی کا کوئی پروسیجر ہے، کوئی قانون ہے، کوئی ضابطہ ہے، قبل از وقت اطلاع دینے کی کوئی اس کا پرکریا ہے، کوئی طریقہ کار ہے، کیوں نہیں عمل ہو رہا اس پہ؟ حکومت جو ہے آپ کی ہے، آپ رجسٹریشن آپ لوگ کر کے دیتے ہیں، کھاتا کندایا آپ لوگ بنا کے دیتے ہیں، اسی وقت روک دینا چاہیے۔ مذاق کیا جا رہا ہے، اور مذاق دوسرے صوبوں میں جہاں فرقہ پرستوں کی حکومتیں ہیں وہاں مذاق کیا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ افسوس تو آپ لوگوں پر ہے، اس لیے یہ مذاق بند کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ جو مسائل پر گفتگو کا جو وعدہ تھا، 3 مہینے پر 4 مہینے پر بیٹھ کر کے مسائل پر گفتگو کا جو وعدہ تھا، اور آپسی اتحاد سے، اشتراک سے مسائل کو حل کرنے کی جو گفتگو تھی، جو وعدہ تھا، اس پر بھی کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ہمیں مل بیٹھنے کی ضرورت ہے، مسائل کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں کو مایوسی سے بچانے کی ضرورت ہے، وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی مسئلہ آتا ہے، وہ آ سکتا ہے اچانک مسئلہ، لیکن اس مسئلے کے آنے کے بعد میدان میں تو آئے، آ کے تسلی تو دیں، ڈھارس تو بتائیں، یہ بتائیں کہ ہاں کوئی ہے پوچھنے والا، یہ بتائیں کہ کوئی ہے سر پر ہاتھ رکھنے والا۔ تو بہت افسوس، بہت دکھ کی بات ہے، اس میں ہمارے مسلم وزراء کو، مسلم ایم ایل ایز کو، ایم ایل سیز کو سر جوڑ کر کے بیٹھنا ہے۔ آپ کے 3 سال مکمل ہونے کو آ گئے، 2 سال بعد پھر ایک مرتبہ عوام کے پاس جانے کی ضرورت ہے، اور گزشتہ جو تعاون آپ حضرات کو ملا تھا، کسی بھی تنظیم سے ہو یا جماعت سے ہو یا علماء سے ہو، وہ علماء دوبارہ کیا صورت لے کر کے جائیں گے لوگوں کے سامنے؟
تو کہیں نہ کہیں چوک ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں لاپرواہی ہو رہی ہے، غفلت ہو رہی ہے، تو اس غفلت کو دور کرنے کی ضرورت ہے، لاپرواہی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، مل بیٹھنے کی ضرورت ہے، مسائل کو سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے، اور مل جل کر کے اس کو اچھے طریق پر حل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ مسلم سیاستدان اپنی پارٹی پر دباؤ بنائیں، آپ پارٹی پر دباؤ بنائیں۔ پارٹی نے کیا سمجھ لیا ہم لوگوں کو؟ بہت پہلے میں نے کہا تھا کہ ہمیں مکے سے عادت ہے ظلم سہنے کی۔ بھائی 70 پیسے ظلم ہو رہا ہے، 20 پیسے اور صحیح 90 پیسے ظلم برداشت کر لیں گے۔ کہیں نہ کہیں ہمیں آپ حضرات دوسرے رخ پر سوچنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں۔ مسلم وزراء سے ہماری گزارش ہے پارٹی پر دباؤ بنائیں، بٹھائیں ہمیں پارٹی کے سامنے، اور آپ حضرات بھی ہمارے ساتھ بیٹھے، مسئلے کو سنجیدگی سے لیں، حل کریں۔ جواب دینا مشکل ہو گیا ہے، ہمارا کام پڑھنے پڑھانے کا ہے، ہمارا کام امامت و خطابت کا ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے چند علماء میدان میں آتے ہیں، کچھ سماجی خدمات کے عنوان پر، کچھ سیاسی مسائل کے حل کے لیے آپ حضرات کے تعاون سے، آپ حضرات کو اپنا بڑا مان کر، سیاسی قائدین مان کر، آپ کو آپ کے ساتھ مل کر سیاسی مسائل کے حل کے لیے کوشش کرتے۔ کام تو ہمارا یہ ہے نہیں، کام آپ لوگوں کا ہے، باقی ہم تعاون کرنے تیار ہیں۔ آپ لوگ آئے میدان میں، ہم آپ کے دست و بازو بن کے کام کریں گے۔ اگر ایسا نہ ہو تو قوم مایوسی کے دلدل میں پھنس رہی ہے، اس مایوسی سے نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے تمام وزراء سے گزارش ہے کہ وہ اس سلسلے میں سنجیدگی سے بیٹھیں، غور کریں، لیں ساتھیوں کو۔ ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ میں ہیں، بیٹھ کے مسائل حل کریں گے۔ حکومت پر دباؤ بنائیں، پارٹی پر دباؤ بنائیں۔ کون یہ کھیل کھیل رہا ہے؟ جب آپ حضرات کے علم میں نہیں ہے تو یہ کھیل کھیلنے والا کون ہے اور اس کو کھلا کون رہا ہے؟ تو یہ سب آپ حضرات کی ذمہ داری ہے۔ تو میں بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ، درد مندی کے ساتھ آپ حضرات سے، مسلم قائدین، سیاسی رہنماؤں سے دست بستہ عرض گزار ہوں کہ آپ حضرات مل بیٹھے، مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔